بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بستری کرنے کے بہت اہم مسائل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کو ننگی حالت میں نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کو ننگی حالت میں نہ دیکھے، اور دو مرد ایک کپڑے یعنی ایک چادر کے اندر نہ سوئیں، اور دو عورتیں بھی ایک کپڑے کے اندر نہ سوئیں۔ نیند یا جاگنے کی حالت میں منی شہوت سے کود کر نکل آئی تو غسل واجب ہو جائے گا، لیکن اگر کسی بیماری یا چوٹ لگنے کی وجہ سے بغیر شہوت کے خود بخود منی نکل آئی تو غسل واجب نہیں ہوا۔ اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کرنا گناہ ہے، مشت زنی کی لیکن انزال نہ ہوا تو غسل واجب نہ ہوا، اور روزہ تھا تو مشت زنی کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوا، لیکن انزال نہ ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹا نہیں۔ مشزنی کی تو انزال بھی ہو گیا تو غسل واجب ہو گیا، اگر روزہ تھا تو ٹوٹ گیا، لیکن رمضان کے روزے میں بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب کسی بھی زوجہ مطہرہ کی آنکھ میں درد ہوتا تھا، آنکھ دکھتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہم بستری نہ کرتے جب تک تندرست نہ ہو جائے۔ فائدہ، اس حدیث پاک سے یہ اشارہ ملا کہ بیوی کسی بیماری کی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کی صحت فروغت کا اندازہ کیے بغیر ہم بستری کرنا مناسب نہیں۔ ادبا کا کہنا ہے کہ پیٹ بڑے ہونے کی حالت میں ہم بستری نہ کرنا چاہیے، اس سے معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اس ہم بستری سے پیدا ہونے والا بچہ کن ذہن ہوتا ہے۔ حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جن دنوں میں بیوی کو حیض یا نفاس کی ناپاکی ہو، ان دنوں میں بیوی کے ناپ سے گھٹنوں تک ننگی حالت میں فائدہ لینا جائز نہیں۔ بیوی نے ناپ سے گھٹنوں تک کپڑا پہنا ہوا ہو، باقی جسم ننگا ہو تو درست ہے۔ حیض کے دنوں میں مرد کی شہوت کنٹرول سے باہر ہو جائے تو بیوی اپنے شوہر کی مشزنی کر سکتی ہے، البتہ مرد خود اپنے ہاتھ سے مشزنی نہ کرے۔ شوہر جب ہم بستری کے لیے بلائے تو ہم بستری کو برداشت کرنے کی طاقت کے باوجود بیوی کا ٹال مٹول کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، پھر عورت نے انکار کر دیا اور شوہر نے اسی طرح ناراضگی کی حالت میں رات بسر کی، تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ بیوی کو حیض، نفاس، بیماری وغیرہ جیسی کوئی مجبوری نہ ہو، اس کے باوجود ہم بستری سے منع کریں اور شوہر کو شہوت کا غلبہ ہو تو بیوی سے زبردستی ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اگر شوہر کو بار بار ہم بستری کرنے کا تقاضا ہو جس کو بیوی برداشت نہ کر پاتی ہو اور اس سے اس کی صحت کے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو شوہر کے لیے بیوی کی طاقت سے زیادہ ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ سمجھدار بچے قریب میں سوئے ہوئے ہوں تو اس جگہ ہم بستری نہ کرنی چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے۔ اپنی یا دوسری کی شرمگاہ ننگی حالت میں دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شہوت آنے سے شرمگاہ یعنی پیشاب والی جگہ سے جو پانی کی طرح لیسدار قطرے نکل آتے ہیں اس کو مزی کہا جاتا ہے، اس سے صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جانور کی طرح بیوی پر نہ جا پڑے، یعنی ابتدا میں بوس و کنار پیار محبت کے بغیر جانور کی طرح ڈائریکٹ بس وضو داخل نہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے بوس و کنار اور آہستہ بات چیت سے آمادہ کرے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے پورے بدن کو چھونا اور ہاتھ پھیرنا جائز اور درست ہے، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ بیوی کی اگلی شرمگاہ یا پچھلے والے راستے میں انگلی ڈالنا نامناسب حرکت ہے جس سے احتراز کرنا چاہیے۔ شرمگاہ کے علاوہ باقی پورے بدن پر بوسہ دینا درست ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی زبان کو چوس سکتے ہیں، شرعاً اس میں حرج نہیں۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لینا اور چوسنا جائز ہے، البتہ اگر دودھ آنے کا گمان ہو تو پھر ایسا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ پستان سے دودھ نکلنے پر مرد کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہے اور بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر منہ میں بیوی کا دودھ چلا جائے تو اس کو تھوک دے۔ اگر بیوی کا دودھ شوہر کے پیٹ میں چلا گیا تو اس سے نہ نکاح ٹوٹ
جائے گا اور نہ ہی بیوی کا بیٹا بن جائے گا۔ البتہ حرام پینے کے گناہ سے توبہ لازم ہے، اس لیے کہ انسان پیدا ہونے کے وقت سے لے کر 2.5 سال یعنی 30 مہینے کی عمر تک جس عورت کا دودھ پیے گا وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ بچے کی عمر 30 ماہ سے 1 دن بھی زیادہ ہو جائے گی تو اب کسی بھی عورت کا دودھ پلانا حرام ہے، اور اب اگر کسی بھی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ اس کی ماں نہ بن جائے گی۔ اوورال 6 فتاوی عالمگیری میں ہے، اگر مرد اپنی بیوی کے منہ میں شرمگاہ اپنے مخصوص عضو کو داخل کر لے تو یہ مکروہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زوجین کے درمیان اوورال 6 شرمگاہ کو بوسہ دینا، منہ میں لینا اور زبان لگانا وغیرہ یہ سب مکروہ فعل اور بے حیائی کی بات ہے۔ اگر بیوی کو داخل نہیں کیا بلکہ اوپر سے یا رانوں کے درمیان کیا تو اگر انزال نہ ہوا یعنی منی نہ نکلی تو غسل واجب نہیں۔ میاں بیوی میں سے جس کا انزال ہوا صرف اس پر غسل واجب ہوا۔ پچھلے راستے میں داخل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ بیوی کی شرمگاہ سے ملا دی اور داخل نہ کیا تو وضو ٹوٹ گیا اگرچہ مزید تک نہ نکلی، غسل واجب نہ ہوا۔ اگر مرد نے اپنی بیوی کو صرف اتنا داخل کیا کہ جہاں ختنے کا نشان ہوتا ہے تو دونوں پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلی، اور اگرچہ کنڈوم پہن کر داخل کیا۔ حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنے سے صرف مرد پر غسل واجب ہوگا، البتہ گناہ کبیرہ ہوا۔ ہم بستری جس بھی ایکشن میں کرنا چاہو کر سکتے ہو، یعنی جس طریقے سے بھی ہم بستری کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، بس صرف ایک ہی بات کی پابندی ہے کہ ہم بستری صرف آگے والے راستے میں کی جائے، پاخانہ والے راستے میں کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے اگرچہ مزہ زیادہ آتا ہو لیکن اس سے کمزوری بھی ہوتی ہے اور راشا کا مرض بھی ہو سکتا ہے۔ مرد سیدھا چت لیٹ جائیں اور عورت اوپر بیٹھے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ ہم بستری کے اس طریقے میں مرد کے لیے نقصان ہے۔ اگر مکمل روشنی میں مکمل ننگے ہو کر شرمگاہ کو دیکھتے ہوئے ہم بستری کی جائے تو اس سے اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایسا کرنا بہتر نہیں۔ بہت ہلکی روشنی زیرو بلب ہو، ضرورت کے مطابق کپڑے اتارے جائے، یا مکمل ننگے ہو تو اوپر چادر ہو۔ ابو لیث نے اپنی کتاب بستان میں لکھا ہے کہ ہم بستری کے وقت زیادہ بات نہ کی جائے، اس سے اندیشہ ہے کہ بچہ گونگا پیدا ہوگا۔ بیوی سے ہم بستری کے وقت کسی اور غیر محرم عورت کا ذہن میں تصور کرنا گناہ ہے۔ جب مرد کو انزال ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ فوراً نہ ہٹے بلکہ اسی طرح کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا مطلب بھی پورا ہو جائے، کیونکہ بعض عورتوں کو انزال دیر میں ہوتا ہے۔ عزل کرنا یعنی مرد اپنی منی عورت کے رحم کے اندر نہ پہنچنے دے۔ پہلی وجہ، اگر فیملی پلاننگ یا رزق کی تنگی کے خوف سے عزل کیا جائے تو جائز نہیں۔ دوسری وجہ، اگر ایسی کوئی سوچ نہ ہو لیکن کوئی مجبوری بھی نہ ہو، اسی ہی خواہ مخواہ عزل کرے تو مکروہ ہے۔ تیسری وجہ، اگر کوئی مجبوری ہو بیوی یا چھوٹے بچے کی صحت کے لیے تو بیوی کی اجازت سے عزل کرے تو صحیح ہے۔ جب عزل کرنا آپ کے لیے جائز ہو تو 3 طریقوں میں سے جیسے چاہے عزل کریں۔ پہلا طریقہ، مرد ہم بستری کے آخر میں فراغت کے وقت عضو باہر نکال دے تاکہ منی باہر خارج ہو۔ دوسرا طریقہ، فراغت سے کچھ پہلے شوہر عضو باہر نکال دے اور بیوی اپنے ہاتھوں سے شوہر کو فارغ کرا دے۔ تیسرا طریقہ، عضو پر کنڈوم پہن کر ہم بستری کرے۔ مزی اور منی بھی پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہیں، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس ٹکڑے کو دھو کر پاک کرنا واجب ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم بستری کے بعد پیشاب کر لے ورنہ لا علاج مرض پیدا ہوگا۔ علم طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض وقت منی کا قطرہ پیشاب کی نالی میں اٹکا رہ جاتا ہے تو سوزش و زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم بستری کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں، اس طرح بخار آ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے نیم گرم تھوڑا سا ہلکا گرم پانی سے دھوئیں۔ اگر نیم گرم پانی نہ ہو تو اتنی دیر تک رک جائے کہ بدن کی حرارت گرمائش اعتدال پر آ جائے تو اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھونے میں کوئی حرج نہیں۔ اتباع کا کہنا ہے کہ ہم بستری کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دمہ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو دوبارہ ہم بستری سے پہلے غسل کرنا بہتر ہے۔ غسل نہ کرے تو وضو کرے، وضو بھی اگر نہ کرے تو کم از کم پیشاب کر کے وضو دھو لے۔ ایسا
نہ کرے تو بھی بغیر وضو دھوئے دوبارہ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ رات کو ہم بستری کے بعد سونا جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ظاہری نجاست کو دھو کر وضو کر کے سو جائے یا کم از کم پیشاب کر کے وضو دھو کر سو جائے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے نماز فجر پڑھنا لازم ہے۔ ایک سے زیادہ بار ہم بستری کرنے کی وجہ سے بھی ایک ہی غسل کافی ہوتا ہے۔ جس انسان پر غسل واجب ہو اس کے لیے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، قرآن مجید پڑھنا اور مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں۔ البتہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، مسنون دعائیں پڑھنا اور درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ غسل واجب ہو تو غسل سے پہلے بھی ہاتھ دھو کر کھلی کر کے کھا پی سکتے ہیں۔ جس پر غسل واجب ہو وہ ہاتھ دھو کر کھلی کر لے تو اب پانی پی کر کچھ بچائے تو اس کا جھوٹا پانی بھی پاک ہے، اس کا بچا ہوا پانی کوئی بھی پی سکتا ہے۔ غسل جب واجب ہو اس حالت میں نکلا ہوا پسینہ پاک ہے، اس لیے ناپاکی میں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں ان پر اگرچہ پسینہ لگا بھی پھر بھی غسل کے بعد وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چادر کے اندر میاں بیوی کا ننگا سونا جائز ہے۔ میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں کے سطر ڈھانکے ہوئے ہوں۔ شرمگاہ پر پردہ کے بغیر دونوں کا ایک ساتھ غسل کرنا ادب کے خلاف ہے، البتہ گناہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی سے پہلی رات کی ہم بستری کے بارے میں دوستوں کو بتلاتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا یا اتنی بار کیا۔ یہ بھی شرمی کی بات ہے اور جاہلانہ طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان خلوت کی باتیں دوستوں کو بتلانا ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔